نمائندہ مثال ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو زنا تھا، زنا کے بعد اب ایک اور جو مسلم سوسائٹی کو توبالہ کرنے والا جرم ہے، ایکٹ ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں کی پاک دامنی پر کوئی حرف لگائیں، نشانہ کریں، حملہ کریں۔ اور یہاں پر ایک بنیادی بات جو آگے آ رہی ہے جی کہ یہاں ہمارے جو شان نزول والے ہیں انہوں نے کہا جی یہ یرمون المحصنات وغیرہ جو ہے یہ حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ ان پر یہ بنا تھا، اور پھر بخاری میں وہ پورا ایک باب ہے اور اس باب میں یہ سارا کچھ بیان کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے رفقائے محترم، قرآن کسی پاسٹ ٹینس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، یعنی اگر پاسٹ ٹینس میں زمانہ ماضی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوتا اور مجرد اسی واقعے کو قرآن نے موضوع بنایا ہوتا تو یرمون جو فعل مضارع ہے یہ قرآن استعمال نہ کرتا، یعنی یرمون المحصنات، یرمون جو فعل مضارع ہے، یعنی قرآن فعل مضارع کے طور پر اس کو لا کر آئندہ کے لیے سدباب کر رہا ہے، نہ کہ ماضی کے کسی ایکٹ کو موضوع بنا رہا ہے۔ یعنی اگر ماضی میں کسی محترمہ پر یا پاک دامن عورت پر لگا ہوتا کوئی الزام اور اس کی پاک دامنی کرنا مطلوب ہوتی تو یرمون فعل مضارع استعمال نہ کیا جاتا، اس کے لیے رمو ماضی کا کہ جو ایسا کر چکے ہیں، یہ تو نہیں کہ وہ بار بار تو یہ جو یرمون ہے یہ فعل مضارع ہے۔ اس فعل مضارع کا یہ معنی ہے کہ آج یہ کریں یا آئندہ کبھی تمہاری مسلم سوسائٹی میں ایسا کوئی سوال پیدا ہو، یعنی قرآن آئندہ کے لیے مسلم معاشرے میں پیدا ہونے والی جو امکانی صورتیں ہیں ان کا سدباب کرتا ہے، قبل از وقت ہمیں اعلام یا تعلیم عطا کر رہا ہے، نہ کہ ماضی کے کسی واقعے کو یہ بنیاد بنا رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اور وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر پتھر پھینکے، یعنی ان کی پاک دامنی پر کیچڑ اچھالے، یعنی ان کی پاک دامنی کو گویا کہ وہ تیرہ اتار کرنا چاہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور جب وہ یہ عمل کریں اور اس دوران حالت ان کی یہ ہو کہ نہ پیش کر سکیں وہ اپنے اس دعوے پر 4 گواہ، یعنی وہ یہ کریں اور اس دوران نہ پیش کر سکیں وہ 4 گواہ، تو اس صورت کے اندر فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو ایسے افراد میں سے ہر ایک کو لگاؤ تم 80 در، 80 ضربات، یعنی وہ کوڑوں کی شکل میں ہو، جوتوں کی شکل میں ہو، کپڑے کی شکل میں ہو، تو فرمایا کہ ان کو تم 80 جلدہ جو ہے وہ لگاؤ، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور یہ بھی کہ ان کو بھی مارنا مطلوب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اور مت قبول کرو تم آئندہ کے لیے ان کی شہادت، یعنی اگر 100 جلدہ سے یا 80 جلدہ سے مجرم مر جائے، یعنی اگر قرآن اس امکان کی نفی کرنا چاہے کہ یہ سزا یافتہ افراد معاشرے میں زندہ ہی نہیں رہیں گے، یہ بچیں گے ہی نہیں، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ ان کی آئندہ کے لیے شہادت قبول نہ کرو۔ آئندہ کے لیے ایسے افراد مردود الشہادہ ہیں، آئندہ کے لیے ان کی شہادت جو ہے وہ تاں کہ اگلی شرط کو پورا نہ کریں وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ آئندہ کے لیے ان کی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی، اس بات کی دلیل ہے کہ اس سزا سے یہ مریں گے نہیں، اس سزا سے ان کو مارنا مطلوب نہیں ہے، البتہ حوصلہ شکنی کرنا مطلوب ہے اور مسلم معاشرے کو اس کیفیت سے پاک کرنا مطلوب ہے۔ اور آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ جنہوں نے اس کام کا ارتکاب کیا ہے یہ ہے حدود شکن، نافرمان۔
عہد کو پامال کرنے والے. اور آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لیکن فرمایا کہ اگر آئندہ کے لیے یعنی اس سزا کو پا لینے کے بعد، اس سزا کے نفاذ کے بعد اگر ان کے عمل سے ظاہر ہو کہ انہوں نے اپنی سابقہ روش کو، طرز عمل کو چھوڑ دیا ہے، اگر سابقہ عمل سے ان کا موجودہ عمل گواہی دے کہ انہوں نے اس ذہنیت کو، طرز عمل کو ترک کر دیا ہے، وَأَصْلَحُوا اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں ڈھال لیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اس صورت میں مسلم سوسائٹی قضا، عدالت اسے حق حاصل ہے کہ وہ آئندہ کے لیے ان کی شہادت قبول کرنے کا فرمان جاری کرے. یعنی اگر ایک وقت خاص تک یہ اس سزا میں رہیں اور اس کے بعد یہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے عمل سے، بیہیویئر سے، سلوک سے، طرز عمل سے اپنے صالح ہونے کا ثبوت فراہم کر دیں، تو آئندہ کے لیے ان کی شہادت کو قبول کر لیے جانے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مسلم سوسائٹی، ریاست یعنی ارباب قضا وہ ایسا انتظام کر سکتی ہے تاکہ عبدالآباد کے لیے یہ اس حالت میں نہ رہیں. تو اگر ان کے لیے باز آفرینی کا موقع جو ہے وہ کھلا رکھا. اب ماقبل جو تھا یہ تو اس صورت میں تھا کہ وہ پاک دامن عورتیں ایسی ہیں جو اپنی ازواج نہیں ہیں. یعنی پاک دامنی کو چیلنج کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو پاک دامنی کو چیلنج کرے کوئی شخص اس حال میں کہ وہ اپنی بیوی نہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پاک دامنی کو چیلنج کرے اور جس کی پاک دامنی کو چیلنج کرے وہ اس کی اپنی بیوی ہو. تو ماقبل حکم تھا اس حالت کے لیے کہ جب وہ چیلنج کرے کسی اور کی بیٹی ہے، بہو ہے، ماں ہے، تو جب کسی اور عورت کو اپنی بیوی کے ماں سوا اگر اس کی پاک دامنی کو چیلنج کرے تو یہ صورت جس کا پیچھے ذکر ہوا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور صورت بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ میاں بیوی میں سے کوئی شخص یعنی کوئی ایک فرد جو ہے وہ عدالت میں آ کر یعنی مقدمہ دائر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا خامد ایسے. تو اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اب یہ دیکھیں قرآن حکیم رفقائے محترم جو ممکنہ صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں ان کا قبل از وقت سدباب کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو رسول پر چھوڑ رہا ہے کہ ہم نے ایک ضابطہ دے دیا اور رسول جو ہے وہ خود باعلاج بناتا چلا جائے. رسول کا کام تبیین کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل اسکیم دے دی ہے اور اس جنرل اسکیم کے اندر رہتے ہوئے رسول جو ہے وہ خود ہی اپنی سنت سے، اپنی حدیث سے، اپنی اسوہ سے خود ہی امت کے لیے قوانین ٹھہراتا چلا جائے. یعنی جن اقدار کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان جزیات کو خود متعین فرماتے ہیں اور ان کی ممکنہ صورتیں جو ہیں ان کو بھی قرآن چھوڑتا نہیں ہے. ان ممکنہ صورتوں کے بھی جتنے پہلو ہو سکتے ہیں ان کو بھی قرآن خود زیر بحث لاتا ہے. آپ ارشاد فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ کہ جو یعنی حملہ آور ہوں عصمت پر، اس حال میں کہ جن کی عصمت پر وہ حملہ آور ہو وہ خود ان کی بیوی ہیں. اور ازواج کے اندر دونوں شامل ہیں، یعنی زوج اپنی زوجہ پر اور زوجہ جو ہے وہ اپنی زوج پر. یعنی کسی ایک پر کوئی فریق جو ہے وہ اسی طرح کا الزام لگائے، اسی طرح کو اس کے بارے میں دعویٰ کرے اور عدالت میں چلا جائے اور حالت اس کی یہ ہو وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور نہ ہو ان کے پاس اپنے اس دعوے کے لیے کوئی شہادت سوائے اپنی. یعنی اس کے پاس، مرد کے پاس یا عورت کے پاس کوئی دوسری شہادت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں اس کا شاہد ہوں، میں نے اسے یہ کرتے دیکھا ہے. تو اس صورت کے اندر دو چیزیں یہاں ہمارے سامنے آئیں گی. ایک تو یہ جو ہمارا تصور ہے کہ جی قرآن نے
عورت کی شہادت کو آدھا قرار دیا ہے، آدھی شہادت ہے، اور نتیجتاً یہ کہ عورت آدھی ہے مرد کے مقابلے میں، یعنی عورت کی شہادت کو آدھا، اور نتیجتاً اور عورت عقل میں، دل دماغ ہر حوالے سے آدھی ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں، یہاں ذکر اور انثیٰ دونوں پیرلل یا مساوی یا برابر ہے، اور برابر ہے میاں اور بیوی، ذکر اور انثیٰ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ شہادت کا نصاب کیا وہ یکساں رکھا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورت کے لیے کہا ہو کہ وہ 8 شہادتیں لائے اور مرد کے لیے کہا ہو کہ وہ 4 لائے، یا دوسری صورت ہو کہ اس کے لیے کہے 5 اور اس کے لیے کہے 10۔ یعنی ذکر اور انثیٰ میں رمی کی صورت کے اندر قرآن حکیم نے نصاب شہادت جو ہے وہ دونوں کا ایک رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، قانونی حوالے سے مومن مرد اور عورت میں مساوات ہے۔ جس مقام کا حوالہ دیا جاتا ہے سورہ البقرہ آیت 282، تو وہاں معاملہ ہے مالیات کا، وہاں معاملہ ہے فائنینشل کیسز کا، مالیات کا، اور مالیات کے حوالے سے چونکہ اس وقت جو تھا وہ گویا نظام مردوں کے ہاتھ میں تھا، عورتوں کے لیے اس وقت کیا، آج بھی مواقع بہت کم ہیں، تو اس صورت میں بھی قرآن نے دوسری عورت کو شاہد کے طور پر نہیں بلایا، بلکہ یہ ہے تذکر احداہما الاخری، یعنی وہ جو دوسری ہے وہ مذکرہ ہے، شاہدہ نہیں ہے۔ شاہد تو وہاں بھی عورت ہی ہے، ایک مرد ایک عورت، تو دوسری عورت کی حیثیت مذکرہ کی ہے، شاہدہ کی نہیں، اور وہ مذکرہ اس لیے نہیں کہ عورت ناقص العقل ہے۔ اگر یہ دلیل ہے کہ عورت ناقص ہے کیونکہ وہاں 2 عورتیں بلائی گئی ہیں، تو اب مثلا اسی حوالے میں ہم نے ابھی پڑھا ہے آیت نمبر یہ جو ہے اوپر جو گزری ہے کہ جس میں 4 ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 شاہد نہ ہو، تو اب یہاں 4 مرد مطلوب ہیں، تو 4 مرد کا یہ معنی ہے کہ 4 مرد اگر 3 ہو تو وہ ناقص العقل ہوں گے، 3 ہو تو ناقص، 2 ہو تو ناقص، 1 ہو تو ناقص، 4 بنیں گے تو وہ کامل ہوں گے، تو یہ بات نہیں ہے۔ یعنی وہاں مسئلہ ہے فائنینشل کیسز کا، اور جہاں تک عمومی حوالے کا تعلق ہے تو پاس ان کے ماں سوا کوئی اور گواہ نہ ہو تو فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو وہ مرد یا عورت یوں کرے کہ وہ خود اپنے طور پر 4 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دے، یوں کہ میں اللہ کے نام پر شہادت دیتا ہوں، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، اور اس میں یوں الفاظ کہے، اگر مرد ہو تو یوں کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضر ناظر ہونے کے ناطے سے کہ انہو لمن الصادقین، کہ وہ یقیناً اپنے اس دعوے میں سچا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے والخامسہ، اور 5ویں دفعہ یوں کہے اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور یہ کہ اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی بشرطے کہ وہ کاذب۔ قرآن حکیم کا اسلوب دیکھیے رفقائے محترم، یہاں کہیں عورت کا ذکر نہیں کیا، یعنی صادقین کے بارے میں بھی کہا 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، اور پھر لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، یعنی یوں نہیں فرمایا کہ اگر میں صادق ہوں تو وہ لازماً کاذب اور اس پر لعنت ہو، یعنی فرمایا کہ 4 دفعہ یوں شہادت دے 4 شہادات باللہ، 4 دفعہ اللہ کی شہادت ان الفاظ میں انہو لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ شہادت یوں دے اللعنۃ اللہ ان کان من الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ اسے خوشگوار نتائج و ثمرات سے محروم کرے بشرطے کہ وہ کاذب۔ یہ لعنت جو ہے رفقائے محترم یہ کوئی گالی نہیں ہے عربی زبان اور قرآن حکیم میں۔ عربوں کے ہاں جو معاشرہ تھا صحرائی معاشرہ، اور آج ہمارے ہاں بھی مثلا اگر کوئی باغ ہو تو باغ میں پھل وغیرہ لگے ہوں درختوں پر، تو ان پھلوں کو پرندوں سے یا اور ایسی چیزیں جو نقصان پہنچا سے ان سے محفوظ رکھنے کے لیے فالس کرو، ایک جھوٹا سا خوفناک ڈراؤنا ڈھانچہ جو ہے وہ باغ کے دائیں بائیں یا سینٹر میں کھڑا کر دیا جاتا ہے،
وہ جو سینٹر کے اندر ہم اس طرح کا ڈھانچہ کرا کرتے ہیں ڈراؤنا، اس کو عربی زبان میں الغراب اللعین کہتے ہیں، یعنی وہ ڈھانچہ جو لعین لعنت کا باعث ہے۔ کیا معنی ہوا کہ وہ پکے ہوئے پھل سے اسے محروم کر رہا ہے، تو لعنت